ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی پچھلی آیات کریمہ جو آپ نے پڑھی ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے ان سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد، نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا فائدہ، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس نے فرمایا ہے والذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، کتاب جس کے اندر اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ یہ بات آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ کئی جہات سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ قرآن اللہ کا وصف ہے، کلام ہے۔ گفتگو کرنا، بولنا، کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اور صفت موصوف کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ موصوف وہ وجود جس کی صفت اور حالت بیان کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، اللہ موصوف ہے، اور کلام کرنا اس کا وصف ہے۔ اعلی مرکب توصیفی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ اسد وہ صرف ناو جڑی تھوڑی تھوڑی پڑھی تھی نا پتر، وہ قرآن چ استعمال کری دیے۔ بیٹا جو بھی گرامر آپ نے پڑھی ہو نا، وہ جب تک آپ اس کا استعمال نہیں کرتے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مرید کے مرکز میں 1992 میں پہلا تدریب الدعات والمعلمین کا دورہ ہوا، سال کا۔ جب میں اور حافظ عبدالسلام صاحب حفظہ اللہ نے داخلے کرنے تھے، انٹرویو شروع کیا، بلتستان کا ایک نوجوان طالب علم ایسا آیا جس کو قافیہ کی جو شرح ہے نا، شرح جامی، وہ اس کو زبان نہیں آتی تھی۔
مدرسے میں ہم جب نحو صرف پڑھتے ہیں نا، ہدایت النحو، ہدایت النحو کے بعد کافیہ. اب کافیہ بڑی کتابوں میں کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کافیہ کے پھر آگے شرح اور اس کا حاشیہ ہے، شرح جامی. لیکن جب اس سے ہم نے عبارت سنی تو اس کو ایک لائن بھی پڑھنی نہیں آتی تھی. وجہ کیا؟ قواعد یاد ہیں، ان کو استعمال نہیں کیا. اگر کوئی مستری سبق سیکھتا ہے استاد سے، استاد اس کو تھیوری پڑھاتا ہے صرف، بیٹا اینٹ ایسے لگاتے ہیں، ٹائل لگانی ہو ایسے لگاتے ہیں، تو وہ اس کو تھیوری پڑھاتا ہے، پریکٹس نہیں کرواتا. ساری زندگی وہ کئی سال لگا کے بلڈنگ کی تھیوری پڑھتا رہے، کبھی اینٹ لگانا نہ سیکھی ہو استاد سے، پریکٹس نہ کی ہو، وہ جب بھی دیوار بنائے گا بیڑا غرق کرے گا. اس مسجد میں بھی ہم نے کچھ ایسے لوگ کام پر لگائے تھے جو مزدور تھے، مزدوری کرتے تھے. ٹھیکیدار نے اپنے ساتھ لگا کر آہستہ آہستہ اینٹیں لگانا سکھائیں. 4 دن انہوں نے اینٹیں لگائی، انہوں نے سمجھا ہم کاریگر ہو گئے. ادھر کئی مقامات پر کچھ کام ایسے ہیں، جب وہ ٹائل لگائی جاتی ہے نا، ٹائل لگانے سے اس کی کمی بیشی دیوار کی معلوم ہو جاتی ہے. وہ سارے نقائص کھول کر سامنے آ رہے تھے کہ یہ کسی اناڑی کا کام ہے. تو فنون کا یہی حال ہے، اصول حدیث پڑھ جاؤ پریکٹس نہ کرو، اصول فقہ پڑھ جاؤ آیات اور احادیث سے استنباط کرنے کی کوشش ہی نہ کرو، نحو صرف پڑھ جاؤ تو کتاب و سنت میں اس کو استعمال نہ کرو، تو آپ بالکل زیرو ہیں. تو مرکب توصیفی پڑھا ہے نا، میں آپ کو اس لیے یاد دلائی، پہلی والے جو ہمارے بچے ہیں، شکیل، موصوف کے بعد اس کی صفت ہوتی ہے، سمجھو؟ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. صفت اپنے موصوف کے، عام طور پر آپ دیکھتے ہیں نا جو اعراب موصوف کا آتا ہے وہی صفت کا آتا ہے. موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے، موصوف واحد ہو صفت بھی واحد ہے، موصوف تثنیہ ہو صفت بھی تثنیہ ہے، موصوف جمع ہو صفت بھی جمع ہے، موصوف مذکر ہے صفت بھی مذکر ہے، موصوف مؤنث ہے صفت بھی مؤنث ہے، موصوف معرب باللام ہے معرف ہے صفت بھی معرف ہے، موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ. صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو کلام کرنا کس کا وصف ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو یہ کلام کس کا ہے؟ تو کلام کرنا اللہ کا وصف ہے، اللہ موصوف ہے اور قرآن اس کی صفت ہے. تو جب سے اللہ تعالیٰ ہے، یہ اس کی صفت بھی اسی وقت سے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے الگ اور جدا نہیں ہے. اس لیے صفت مخلوق، کلام جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے نا، اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے. بندے تو خود مخلوق ہیں تو ان کی اوصاف بھی مخلوق ہیں. واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو ان کو بھی پیدا کیا. ہمارے عملوں کا خالق کون ہے؟ جیسے ہماری ذات کا خالق وہ ہے، تو ہمارے افعال اور ہمارے اعمال کا خالق بھی وہی ہے. اس پر امام بخاری نے کتاب لکھی، خلق و افعال العباد، خلق و افعال العباد. اچھا کچھ لوگ نا دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ لفظ انزلہ یا نزلہ، تو کہتے ہیں یہ لفظ تو اللہ تعالیٰ نے
اور بھی چیزوں کے لیے بولا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے حدید نازل کیا، حدید لوہا، سورۃ الحدید میں، اس میں بڑی سخت قسم کی جنگ ہے لوہے کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس طرح انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، تو جب پانی بھی مخلوق ہے تو حدید بھی مخلوق ہے، دونوں انزلہ ہیں۔ تو انزل القرآن جو ہے یا کتاب جو ہے، نزل الکتاب یا انزل الکتاب، تو یہ اس کا انزال ہوا تو یہ مخلوق کیوں نہیں ہے؟ کل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا اعتراض ہے کہ انزلنا الحدید، لوہے کا نزول، تو لوہا مخلوق ہے۔ انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا تو پانی بھی مخلوق ہے، تو کتاب اتاری تو کتاب مخلوق کیوں نہیں ہے؟ تو یاد رکھنا ہے حدید اور ماء یہ بذات خود ایک وجود رکھتے ہیں، بذات خود ایک وجود رکھتے ہیں، یعنی یہ خود قائم ہے، یا منطقی اور فلسفی کہتے ہیں یہ جوہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک جوہر ہوتا ہے، ایک عرض ہوتا ہے، یہ منطقی اصطلاح میں جوہر اور عرض۔ جوہر ایک ٹھوس وجود ہے، عرض اس کا وصف ہے۔ جوہر خود قائم ہوتا ہے اور جو وصف ہوتا ہے اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا، اس کا وجود جوہر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلا یہ پتھر لگا ہے، پتھر اس کا اپنا ایک وجود ہے نا، اور اس کا چمکنا یہ اس کا وصف ہے۔ اس کے اندر یہ جو شائننگ ہے، چمک نظر آ رہی ہے، صفائی ہے، یہ صاف شفاف ہونا، اس کا کیا ہے؟ اگر یہ پتھر ہی نہ ہو تو یہ شائننگ ہوگی؟ یہ شائننگ اس کے وجود کی وجہ سے قائم ہے۔ تو حدید بذات خود ایک کیا ہے؟ وجود ہے، یہ وصف نہیں ہے۔ ماء پانی، پانی ایک وجود رکھتا ہے، لیکن صفت کلام کرنا، بولنا، اس کا ٹھوس وجود ہمیں نظر دکھائی دیتا ہے، وہ اس کا وجود یہ وصف ہے۔ تو وصف موصوف کے ذات قائم ہے۔ جب اللہ کا وصف ہے کلام کرنا تو یہ صفت موصوف کے بغیر نہیں ہے، تو یہ مخلوق کیسے ہے؟ یہ تو خالق کی صفت ہے۔ یہ تو خالق کے بغیر وجود میں آیا ہی نہیں ہے، جب سے خالق ہے اسی وقت سے اس کی صفتیں ہیں، تو صفت موصوف کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو کتاب کلام ہے، کلام صفت ہے، اس کو حدید پر اور ماء پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ اپنا ایک وجود رکھتے ہیں اور اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی لیے نا معتزلہ فکر کے لوگ بہک گئے کہ وزن تو اس کا ہوتا ہے جس کا وجود ہو، جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، مجھے میرے کلمات زبان سے نکلے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کوئی مجسم صورت، کوئی وجود ان کا؟ بولا کلمات نکلے، ہوا میں تحلیل ہوئے، پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ تو وہ کہتے تھے، ان کی عقل پہ زور دیتے تھے نا، تو ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کا وزن نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھتے تھے وزن اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی وجود ہو، جو جوہر ہو۔ عرض کا وزن کیسے ہوگا؟ کلمات کیسے تولے جائیں گے؟ ان کی عقل نارسا نے اس کا انکار کر دیا۔ امام بخاری نے آخری باب میں بھی یہ بات سمجھائی، وزن ہوتا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ،
قیامت والے دن انصاف کی غرض سے ہم ترازو رکھیں گے، وزن، میزان۔ ترازو جو ہوتا ہے کہ دو پلڑے ہوتے ہیں، لہو کفتان، ایک پلڑے میں جو چیز تولنی ہوتی ہے موزون وہ رکھا جاتے ہے، دوسرے پلڑے میں باٹ رکھے جاتے ہیں جس کے ساتھ تولا جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن اعمال اور اقوال تولنے کے لیے ترازو ہوں گے۔ تو کہ عمل بھی کبھی تولے جاتے ہیں، باتیں بھی کبھی وزن کر کے دیجیے، لو مول صاحب 2 کلو اقوال دے کر رکھ لے سنبھال کے۔ تو یہ جب نظر نہیں تولنے کا کیا تصور ہے؟ تو اکثریت علماء کی، اسلاف کی، انہوں نے کہا ان کے بھی وزن ہوں گے۔ تو بعض نے یہ قول اختیار کیا کہ جو چیز تولی جائے گی اقوال اور اعمال وہ صحیفوں میں لکھی ہوگی، اور صحیفے کا تو وجود ہوتا ہے نا، تو صحائف پلڑے میں رکھیں گے تو پھر کیا انکار ہے؟ تو بہرحال یہ حدید اور ما ان کی طرح انزل الکتاب والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز جو اس سے ثابت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علو۔ دوسری چیز کیا ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کا علو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس جہت کو ہے؟ اوپر، فوق۔ فرعون نے اس بات کا انکار نہیں کیا، لیکن مولوی منکر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تھی نا اپنے اللہ کی، سورہ غافر میں ہے، آیت نمبر نکال لو 36 اور 37، غافر یا مومن سورت جو ہے۔ یا ہامانو، فرعون اپنے وزیر سے کہتے ہیں یا ہامانو ابن لی سرحا، یا حامان ابن لی سرحا، اے حمان میرے لیے ایک محل بنا عالی شان، لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، تاکہ اسباب کے ذریعے آسمانوں تک پہنچوں میں اونچا، اور کیا کروں؟ فَأَتَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، اتنا اونچا محل بنا میں چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کے الہ کو۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس الہ کی دعوت دیتے تھے وہ اوپر، اور فرعون کہنے لگا چل پھر محل بنا میں اونچا چڑھ کے جا کر دیکھوں کہ الہ موسیٰ کا ہے یا۔ اس نے بھی نہیں کہا الہ اوپر نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، ہر جگہ میں ہوتا ہے، کئی کہتے ہیں اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، الیاذ باللہ وہ تو گورکھ دندہ ہے، قوالوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، یہ وجودی ہے۔ ہر چیز کو اللہ بنائے بیٹھے۔ قوالی تو پتہ ہے نا آپ کو، ہاتھ میں آؤ تو بت ہو، نہ آؤ تو خدا ہو، تو میں گورکھ دندہ ہو۔ وہ کہتے ہیں ہندوؤں کے معبد خانے میں چلے جاؤ نا، مندر میں، تو وہاں خدا بت کی صورت میں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں۔ مسجد میں چلے جاؤ تو نظر نہیں آتا خدا، ہاتھ میں آؤ تو بت ہو، نہ آؤ تو خدا ہو، تم ایک گورکھ دندہ ہو۔ کتنے کفریہ کلمات لوگ شوق سے قوالی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر سنتے۔ یہ بسوں میں چلے جائیں نا، کہتے ہیں مولوی ڈرائیور کو کہتے ہیں نا گانے لگائے یار یہ بند کر دے، وہ کہتے ہیں اچھا قوالی لگا دیتے ہیں۔ قوالی کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ طبلے سرنگیوں کے ساتھ، ڈھولک کے ساتھ، باجوں کے ساتھ جو قوالی ہوتی ہے، اس کو تو احمد رضا خان نے بھی حرام لکھا ہے احکام شریعت میں۔
اور یہ اپنے امام کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس کا تیسرا مسئلہ جی، قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ. یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کل کے سبق میں. محکم اور متشابہ، تین طرح کی آیتیں ہیں قرآن میں. الف لام را احکمت آیاتہ، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. سورہ زمر کل بتائی تھی یہ میں نے آپ کو. تو قرآن کی آیات کتنی قسموں میں ہیں؟ دو، محکم اور متشابہ. محکم جو اپنی جگہ پر بالکل پختہ واضح، جن کا مضمون میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور متشابہ جو کئی معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں. چوتھا مسئلہ، سین نہیں آیا، وقت ضرورت ملتا نہیں ہے، میں نے لائبریری میں بھیجنا تھا. چوتھا مسئلہ جی، متشابہ کے مقابلے میں محکم کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. ایک طرف چیز متشابہ ہو اور دوسری طرف چیز محکم ہو، دونوں میں تقابل مقابلہ آ جائے، تعارض آ جائے، کس کو لیں گے؟ محکم کو. اور ترک کس کو کریں گے؟ متشابہ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، دع ما یریبک، جو چیز تجھے شک میں ڈالتی ہے، شبہ پیدا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو. الی ما لا یریبک، اس بات کی طرف جاؤ جو تجھے شک میں نہیں ڈالتی. تو متشابہ کو ترک کیا جائے گا جب تقابل ہوگا، اور محکم کو لیا جائے گا. اللہ اکبر. آپ ہی آ جاؤ، پھر اوپر گھر جاؤ. وہ جو میرا لائبریری کی چابی ہے نہیں ادھر کی، وہ نکال لو، سین نے بہت تنگ کیا ہوا ہے. اب چابی نکالے نہ جا کے لائیں تو میں اس کو بھیجتا ہوں. لائبریری میں نا بریلوی میں تھا نا مرزا کی، پتہ ہے نا، اس میں احکام شریعت ہے، ایک پرانا نسخہ وہ لانا ہے. ابھی میں اصل میں آپ کو ایک بڑی اہم ترین بات، زبردست حوالہ دینے والا ہوں. میں حسین کا انتظار کر رہا تھا، وہ لیٹ ہو گیا تو میں حسن کو بھیجا، وہ لاتا ہے ابھی. ایک طرف محکم اور ایک طرف متشابہ، ایک طرف صحیح اور ایک طرف ضعیف. ایک طرف بالکل ظاہر اور واضح اور دوسری طرف مؤول. تو احمد رضا خان بریلوی نے بھی احکام شریعت میں لکھا ہے، بعض جہال بد مست، اب یہ کتاب آ جاتی پوری عبارت بتاتا ہوں. بعض جہال بد مست، جھوٹے صوفی باد بدست. وہ کہتا ہے کچھ جاہل ہیں اور بری مستی میں پڑے ہوئے ہیں، بد مست. کئی جھوٹے صوفی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف کو لے رہے ہوتے ہیں، محکم کے مقابلے میں متشابہ کو لے رہے ہوتے ہیں، اور
غیر معول کے مقابلے میں معول کو لے رہے ہوتے ہیں، یعنی جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جھوٹے قصے کہانیاں گھڑ کر قوم کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے، یا جان بوجھ کر بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے مقابلے میں ضعیف، محکم کے مقابلے میں محتمل واجب الترک ہے۔ سمجھو مسئلہ، ایک بندے کے پاس ہے صحیح حدیث اور دوسرے کے پاس ہے ضعیف حدیث، تو کہتا ہے کہ صحیح کے مقابلے میں ضعیف واجب الترک ہے۔ ایک کی دلیل ہے محکم، دوسرے کی دلیل ہے متشابہ، محکم کے مقابلے میں متشابہ واجب الترک ہے۔ سمجھے مولانا؟ اور آج کل مناظروں میں کیا ہوتا ہے، آپ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہیں، مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں، جس کو امت نے تلقی بالقبول دیا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، محدثین نے جن کی صحت پر اعتماد کیا ہے، تو مد مقابل اس کے مقابلے میں ضعیف اور موضوع روایات پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جھوٹے صوفیوں کا کام، جاہل اور بد مست مولویوں کا کام، بقول اعلی حضرت۔ جی، ہمارے پاس روز مرہ میں مسئلے آتے ہیں، قرآن کی بڑی واضح آیتوں وہ مولوی صاحب کے عقیدے کے خلاف، وہ نہیں قبول کریں گے، اس کے مقابلے میں کہانیاں سنائیں گے، قصے بیان کریں گے۔ اب قرآن تو واضح کہتا ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کرتا، اللہ کا مکرم بندہ ہے، جو اللہ اس کو حکم دیتا ہے وہی کرتا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، بلکہ دوسری آیت کا جملہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وہ حکم کے پابند ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کہانیاں بڑھائیں کہ فرشتوں سے بھی روحیں چھین لی جاتی ہیں۔ سنایا تھا نا قصہ میں نے آپ کو، فرشتہ تو اللہ کے حکم کا پابند تھا، روح قبض کر کے لے گیا، یہ کس کا پابند ہے؟ انسان ہو کر زمین سے اٹھا اور اڑتا ہوا گیا چوتھے آسمان پر، اور ملک الموت سے روحوں کی زنبیلی چھین لی۔ پھر ملک الموت ڈرا ہوا اللہ کے پاس گیا کہ تو نے تو مجھے بھیجا تھا کہ روح قبض کر لا فلانے بندے کی، میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو ایک بابے نے مجھے دھر لیا۔ بابوں کے بھی بڑے کردار لوگ بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بس چپ کر جا، بولنے کی گنجائش نہیں، ادب کا مقام ہے۔ کیوں حضور؟ قرآن سنت کے مقابلے میں کہانیاں، کس سے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے ملا جلا کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے
کچھ نہیں دیتا۔ اب اللہ کی مرضی ہے کسی کو بیٹا دے یا کسی کو، تو غوث پاک اللہ کی دی ہوئی تخلیق میں بھی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اللہ نے لڑکی پیدا کی ہو، اتنی پاور کے مالک ہیں کہ اس کو جنس چینج کر کے لڑکا بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانیاں کس سے قرآن کے مقابلے میں بھی پیش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے عامر رضا خان کیا کہتے ہیں، یہ جو صوفیوں کے درباروں پر قوالیاں نہیں گائی جاتی، قوالی، یہ گانے بجانے کے آلے، اس کے متعلق ان کا ایک فتویٰ ہے۔ یہ احکام شریعت کا جو میرے پاس نسخہ ہے، حفیظ بک ڈپو اردو بازار دہلی سے چھپا ہے۔ مولانا سعید احمد نقشبندی، یہ دربار والی مسجد کے پہلے خطیب ہوتے تھے، ان کی تصحیح کے ساتھ چھپا ہوا ہے مرزا کا یہ نسخہ۔ تو جب پوچھا گیا نا ان سے، یہ ڈھول سرنگیاں جو بج رہی ہوتی ہیں اور قوالیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا شرعی حکم، کہتے ہیں ایسی قوالی حرام ہے، ایسی قوالی حرام ہے، حاضرین سب گناہگار ہیں، اور ان سب کا گناہ ایسا عرس کروانے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے گناہ کی کچھ کمی آئے، کمی نہیں ہوگی، یا اس کے اور قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو، یعنی جو حاضر ہے اس کو اپنا گناہ، قوالی کرنے والے کو اپنا بھی گناہ، حاضرین کا بھی گناہ، اور جس نے وہ قوالی قائم کی ہے، عرس لگایا ہے، اس کو اپنا بھی گناہ، قوالوں کا بھی گناہ، سامعین کا بھی گناہ، اور کسی کے بوجھ میں کوئی کمی، بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ، قوالوں پر اپنا گناہ الگ، اور سب حاضرین کے برابر جدا، اور ایسا عرس کرنے والے پر اپنا گناہ الگ، قوالوں کے برابر جدا، اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔ وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا، ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلایا، قوالوں نے انہیں سنایا، اگر وہ سامان نہ کرتا، یہ ڈھول سرنگی نہ سناتے، تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے؟ اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا، پھر قوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا، وہ نہ کرتا نہ بلاتا، تو یہ کیوں کر آتے بجاتے، لہذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔ پھر اس نے جی اس سلسلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی ہے، اگلے صفحہ پر 62 پر کہتا ہے، باجوں کی حرمت میں، باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، باجوں کی حرمت میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، ازاں جملہ، ان میں سے مختصراً ازاں جملہ اجل و اعلی حدیث، اجل سب سے جلالت والی، و اعلی حدیث صحیح بخاری شریف ہے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھو، امرزا کیا کہتا ہے، ان سب میں سے اجل اور اعلی حدیث صحیح بخاری شریف ہے، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے عورتوں کی شرمگاہ یعنی زنا اور ریشمی کپڑوں
اور شراب اور باجوں کو پھر لکھا ہے حدیث صحیح جلیل متصل. اچھا اب یہ جو صحیح حدیث ہے اس کے مقابلے میں اب طبلے سرنگیاں بجانے والے صوفیوں کے قصے، جو رومی کو کیا کہو گے، اس طرح سماع اور قوالی جن صوفیوں نے جاری کی وہ تو اولیاء اللہ تھے، ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ کے نبی سے بڑے اولیاء اللہ تھے. اللہ حضرت فرماتے ہیں، یہ عبارت سنیے، بعض جہال بدمست یا نیم ملا شاوت پرست، نیم ملا شاوت پرست یا جھوٹے صوفی باد بدست کے احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ، احادیث صحاح مرفوعہ محکمہ کے مقابل بعض ضعیف قصے یا محتمل واقعے یا متشابہ پیش کرتے ہیں. انہیں اتنی عقل نہیں یا قصدن بے عقل بنتے ہیں، انہیں اتنی عقل نہیں یا قصدن بے عقل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف، متعین کے آگے محتمل، محکم کے حضور متشابہ واجب الترک ہے. یہ میں کیمرے میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نوٹ ہو جائے. نظر آ رہی ہے عبداللہ؟ تو یہ صحیح کے مقابلے میں کیا چیز ضعیف آ جائے تو ضعیف کو چھوڑنا واجب، متعین کے آگے محتمل احتمال والی چیز ہو تو متعین کو لینا واجب اور محتمل کو ترک کرنا واجب. محکم کے مقابلے میں متشابہ آ جائے تو محکم کو لینا واجب اور متشابہ کو ترک کرنا واجب ہے. پھر کہتے ہیں کہاں قول کہاں حکایت، کہاں قول کہاں حکایت فعل، پھر کجا محرم کجا مبیح، ہر طرح یہی واجب العمل، اسی کو ترجیح، مگر ہوس پرستی کا علاج کس کے پاس ہے؟ کاش گناہ کرتے اور گناہ جانتے اقرار لاتے، یہ ڈٹائی اور بھی سخت ہے، یہ ڈٹائی اور بھی سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی واضح نصوص کے مقابلے میں کس سے کہانیاں ڈٹائی کے ساتھ پیش کر جا رہے ہیں. تو یہ ان کی ہوس پرستی اور شہوت پرستی نہیں تو کیا ہے؟ سمجھے؟ تو قرآن کی آیات کی کتنی قسمیں؟ تو اس لیے ضمن میں نے آپ کو محکم کے مقابلے میں کوئی متشابہ چیز پیش کرے جب گفتگو ہو، سنی کہہ رہے نا اپنے آپ کو، برتی ہو کر اپنے آپ کو کیا کہے میں سنی ہوں، تو یہ سنیوں کا امام بقول ان کے سنی، ویسے تو میں تو سنی مانتا ہی نہیں ان کو، تو سنیوں کے بقول ان کے امام کی کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی. سنی وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلے، سنی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کو آگے رکھے. وہ کیسا سنی ہے جس کے سامنے قرآن پیش کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پیش کرو، وہ آگے سے مولویوں کی کہانیاں سنانی شروع کر دے، پیروں کے قصے بیان کرے. کون سا یہ سنی ہے، یا یہ کیسی سنیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں بابے اور ان کے قصے اور ان کی کہانیاں
ان کو دلیل بنایا جا رہا ہو. تو قرآن کی جہاں محکم آیت ہوگی وہاں کسی مولوی کے شبہ والی بات کسی کام کی نہیں. رسول کی صحیح حدیث ہو تو اس کے مقابلے میں کمزور روایت بھی قابل قبول. یہ والا آپ کو اس لیے بھی کام دے گا جب رفع دین پر، فاتحہ پر، آمین پر، تراویح پر آپ صحیح حدیث پیش کریں، مد مقابل کمزور روایتیں پیش کریں تو اعلیٰ حضرت دیکھو کیا فرماتے ہیں. سمجھے؟ بخاری کی حدیث پیش کریں، ایک اور والا ہے میرے پاس، اس کے مقابلے میں لائیں تو عمر رضا کہتا ہے شرم شرم شرم. اچھا جی آگے لکھو 5واں فائدہ. قرآن کی آیات کو 2 قسموں میں تقسیم کرنے پر اللہ کی حکمت، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری ابتلاء اور آزمائش کرنا چاہتا ہے. ابتلاء اور آزمائش، یہ حکمت ہے محکم اور متشابہ آیات لانے کی، کہ ہماری کیا مقصود؟ ابتلاء اور آزمائش. یہ محکم کے پیچھے چل کے زندگی سیدھی کر لیتے ہیں اپنی، یا متشابہ کے پیچھے چل کر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں. تو یہ ٹیڑھا پن اور سیدھا راستہ، صراط مستقیم اور صراط شیطان، حزب الرحمن اور حزب الشیطان، دونوں میں فرق کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکمتیں ذکر کی ہیں کہ وہ دونوں راستے سامنے رکھتے ہیں. اب بندے کا امتحان ہے کون سا راستہ اپنانا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے اس کو راہ دکھلا دی ہے، چاہے تو شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو نافرمان بن جائے. تو یہ ابتلاء اور آزمائش ہے. یہ حکمت ہے محکم اور متشابہ آیتیں لانے کی، کہ کون بندہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، محکمات پر عمل کرتا ہے، کون متشابہات میں سے الٹ پلٹ مانے کشید کر کے تو گمراہ ہوتا ہے. 6واں فائدہ. ٹیڑھا پن اختیار کرنے کی نشانی. قرآن نے متشابہات کے پیچھے چلنا بتایا ہے. اگر کسی میں کجی دیکھنی ہو نا، کسی کی کجی اور ٹیڑھا پن کیسے معلوم ہو؟ تو کجی اور ٹیڑھا پن پہچاننے کے لیے ہر شخص کو دیکھو وہ متشابہ کے پیچھے چلتا ہے کہ محکم کے. اگر متشابہ کے پیچھے چل رہا ہے تو سمجھو وہ کیا چاہتا ہے؟ ٹیڑھا پن. یہ اس کے کج رو اور ٹیڑھا ہونے کی علامت ہے. تو یہ بھی فائدہ معلوم ہوا کہ ایک ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی علامت اور نشانی بھی معلوم ہوئی. اگلی بات یہ ہے کہ ٹیڑھا پن، متشابہات کے پیچھے چلنے والے لوگ وہ اصل میں فتنے کے متلاشی ہوتے ہیں. متشابہات کا تتبع کرنے والے لوگ فتن کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں. خود قرآن نے بتایا نا ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. اگلا کتنے مسئلے ہوئے؟ 7. 8واں مسئلہ، علم میں پختگی کی فضیلت اور علماء کا مقام. 2 مسئلے ہوئے نا. ایک تو علم میں پختگی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ رسوخ فی العلم جن کو نصیب ہو وہ ایمان اپنا درست رکھتے ہیں. دوسرا جو علماء راسخین ہیں ان کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے تذکرے کے بعد
والراسخین فی العلم کا ذکر کیا ہے. تو علماء کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، راسخین فی العلم کی. کیوں حضور کل اس پر بحث ہوئی کافی. کئی علماء کو رسوخ ہوتا ہے اور کئی ویسے ہی خطیب ہوتے ہیں. اچھا جی آگے لکھو. جن علماء کو اللہ نے علم میں پختگی عطا کی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ میں تناقض اور تعارض نہیں ہے. وہ کئی چیزیں چھوڑے جانے کو مشکل چیزیں ہیں، عوام کے لیے نہیں ہے کچھ. اللہ اکبر. اگلا مسئلہ، قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والے لوگ اصحاب العقول ہوتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب. اس سے یہ بھی معلوم ہوا جیسے جیسے انسان عقل میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے انسان عقل میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح ہی اللہ کے کلام سے نصیحت حاصل کرتا جاتا ہے. عقل جتنی پختہ ہوگی اتنا تذکر اور قرآن سے نصیحت حاصل کرنا بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے. جتنی عقل کم ہوتی ہے اتنی کم نصیحت ہوتی ہے. جیسے عقل پختہ ہوتی جاتی ہے تو نصیحت بھی زیادہ اخذ کرتا جاتا ہے. قرآن کی کچھ اگلا مسئلہ ایسی آیات ہیں جن کی تعویل اور تفسیر یا جن کا انجام اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. قرآن کی کئی ایسی آیات ہیں جن کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگلا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت. وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی تعویل نہیں جانتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے کہ صرف اسی کو پتا ہے. تو اللہ کے علم کی وسعت بھی معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد یہ چیزیں یہ آیت ذکر ہونے کے بعد آگے ٹیڑھے راستے سے بچنے کے لیے راسخین فی العلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ تو ٹیڑھا نہ کر، تو ٹیڑھا نہ کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے بعد جب، ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا اور تو عطا کر ہمیں، ملدن کا اپنے پاس سے، اپنی جناب سے، رحمتن رحمت، انا کا بے شک تو، انت الوہاب تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. علماء کرام آپ کو یہ تو معلوم ہے نا توحید الوہیت کیا ہوتی ہے اور توحید ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ ہاں
توحید الوہیت میں بندے کے افعال صرف ایک اللہ کے لیے ہوتے ہیں، فعل العبد ہوتا ہے، کام بندہ کرتا ہے اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ توحید الوہیت میں کیا ہوتا ہے؟ کام کون کرتا ہے؟ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ۔ تو کس کے لیے کرتا ہے؟ نماز پڑھنا بندے کا عمل ہے یا نہیں؟ روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں صدقات اور خیرات کرنا، افطاری کروانا، سحری کروانا، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی حاجات کا خیال کرنا، یہ کام کون کرتے ہیں؟ بندے۔ کون کرتے ہیں؟ بندے۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ مومن بندے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو افعال العبد جو ہیں خالص ایک اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو توحید الوہیت میں فعل بندے کا، لیکن ہے کس کے لیے؟ توحید ربوبیت، توحید ربوبیت میں اللہ کے افعال کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ خالق ہے تو اکیلا ہے۔ پیدا کرنا کس کا کام؟ اللہ کا۔ رزق دینا کس کا کام؟ رازق بھی اکیلا، ساری کائنات کا مالک بھی اکیلا، مدبر الامور بھی اکیلا، زندہ سے مردہ پیدا کرنے والا بھی اکیلا، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا بھی اکیلا۔ اللہ اپنے کاموں میں اکیلا۔ فرق سمجھ آیا دونوں کا؟ توحید ربوبیت میں اللہ اپنے کاموں میں اکیلا، اس کے کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید الوہیت میں عبادات ساری کرے گا بندہ صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ سامنے رکھ کر ایک نقطہ سمجھو، حضور والا دعائیں جس قدر بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے ربنا سے شروع ہو رہی ہیں۔ ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا انک جامع الناس، ربنا لا تحمل علینا اصرا۔ اکثر دعائیں کس سے شروع ہو رہی ہیں؟ ربنا سے۔ توحید ربوبیت، تو توحید ربوبیت میں بھی کیا بتایا؟ کام کس کے؟ کام بندے کے۔ کام توحید ربوبیت میں کام اللہ کے، اور الوہیت میں کام۔ اب دیکھو دعا قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اس لیے یہاں توحید ربوبیت رکھی ہے۔ دعا مانگنا بندے کا کام ہے، یہ جہت اس کی توحید الوہیت کے ساتھ جاتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت مقصد ہے، وہ کام اللہ کا ہے۔ اس لیے الہنا، اللہم کی بجائے زیادہ کیا آتا ہے؟ ربنا۔ سمجھو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ تو ربنا سے معلومات توحید ربوبیت اللہ نے یہاں کیوں ذکر کیا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا وہ صرف اکیلا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت اللہ رب العالمین کی طرف سے صادر ہوتی ہے۔ تو بندے کو مقصود اجابت دعا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے جو اللہ تعالی جس توحید میں افعال میں اکیلا ہے وہ ذکر کی ہے۔ اچھا، لا تزغ، سوال ہے پوچھ لو۔ امر اور نہیں دونوں میں حکم ہی ہوتا ہے نا۔ امر میں کرنے کا حکم اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم۔ اور اس میں ایک اور چیز علماء ذکر کرتے ہیں، آمر ناہی، حکم دینے والا، روکنے والا، جس کو حکم دے رہا ہوتا ہے یا جس کو روک رہا ہوتا ہے اس سے اللہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ، اسفل اور ادنا کو امر کرتا ہے۔ کیوں مولانا؟ تو یہ پھر ربنا لا تزغ، لا تزغ کون کہہ رہا ہے؟
بندہ بندہ اللہ سے کہتا ہے نا اے ہمارے رب تو ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، نہیں کسی کا بندہ استعمال کر رہا ہے، تو کیا بندے کا مقام اللہ سے اونچا ہے؟ تو پھر نہیں جو ہے علی وجہ الاستعلاء، تو یاد رکھو کہ امر اور نہیں ہر جگہ پر علی وجہ الاستعلاء نہیں ہوتے، کہیں گزارش بھی مانا ہوتا ہے، دعا کے موقع پر بھی گزارش کا مفہوم بھی ہوتا ہے، التماس، تو یہ اللہ سے التماس ہے، حکم نہیں ہے اللہ کے لیے، التماس ہے، عاجزی اور انکساری سے استدعا ہے اللہ سے، لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ معلوم ہوا کہ دل کا ٹیڑھا کرنا یا سیدھا رکھنا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ کس کا اختیار ہے؟ اس لیے تو اللہ کے نبی کہتے تھے نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی طاعتک، دونوں طرح لفظ ہے، اے ہمارے رب، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی اطاعت پر ثابت کر دے، جما دے۔ اور میں مختار کل والا مسئلہ کرن لگا، کل بھی کیا تھا نا، نقوی صاحب، سنا آپ بھی نقوی ہیں، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام نسائی کتاب و عشرت نساء میں حدیث لائے، عورتوں کی باری تقسیم کرتے تھے، بیبیاں تھی نا آپ کی، تو ان کی کیا کرتے تھے؟ باری بانٹتے تھے، اور باری تقسیم کر کے کیا کہتے تھے؟ اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اللہم ھذا قسمی فیما املکو، اے میرے اللہ، جس چیز کا میں مالک اور مختار ہوں نا، یہ میری تقسیم ہے، مجھے اختیار ہے نا تقسیم کرنے کا، باریاں تو میں نے بانٹ دی ہیں، یہ اندر کا دل یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، فلا تلمنی فیما لا املکو، فلا تلمنی فیما لا املکو، جس چیز کا میں مالک نہیں مجھے ملامت نہ کرنا۔ ایک تو صراحتاً معلوم ہوا کچھ چیزیں پیغمبر کی ملک میں ہیں اور کچھ ملک میں نہیں ہے، تو مختار کل نہ ہوئے نا۔ پھر جو دل کا معاملہ ہے یہ بھی بندے کے کنٹرول میں، بندہ باری تو بانٹ لیتا ہے، تو دل تو نہیں نا قبضے میں ہوتا۔ آخر عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بیمار ہوئے تو دو دل والا معاملہ، کیا کہتے تھے؟ اینا انا غدن، مثلا لیٹے ہوئے ہیں حضرت ام حبیبہ کے گھر یا کسی اور بیوی کے گھر، زینب کے گھر، تو کیا کہتے ہیں؟ اینا انا، کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا، تو حدیث میں تو یرید عائشہ، اب یہ نہیں اب کہہ سکتے تھے کہ میں ادھر یا مجھے ادھر چھوڑا ہو، کیونکہ باری دوسری کی تھی، تو یرید عائشہ، بیبیاں سمجھ گئی اللہ کے نبی اپنے زندگی کے آخری دن عائشہ کے گھر گزارنا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی، پھر آپ اتر رہے۔ یہ ہے فیما لا املکو، دل کسی کے قبضے میں، یہ صرف رحمان کے قبضے میں ہے۔ تو لا تزغ بعد، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو اس کا مطلب ہے ہدایت دینے کے بعد بھی گمراہی آ جاتی ہے، تو یہاں دل کو ٹیڑھا کرنے کی نسبت کدھر ہے؟ دلوں کو سیدھا بھی وہی کرتا ہے، ٹیڑھا بھی وہی کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ جو ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو دل ہدایت کی طرف کر دیتا ہے، اور جو کجی اور ٹیڑھا پن اختیار کرنا چاہتا ہے ادھر چل پڑتا ہے، اللہ اس کو ادھر پھیر دیتا ہے۔
تو دلوں کی ثابت قدمی اللہ سے مانگنی چاہیے. پیچھے ایک حدیث سنائی تھی نا، جسم کے اندر دل کی درستگی پورے وجود کی درستگی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی حدیث، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. قلب کا معنی ہی پلٹنا ہوتا ہے نا. حدیث مقلوب، ایک اضافت مقلوبی بھی ہوتی ہے. جنید کو انتھی آئی ان کو بتایا ہوا ہے ایک اضافت مقلوبی، سمجھتے ہو؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ، عربی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ، اضافت مقلوبی الٹ، مضاف الیہ پہلے لے اور مضاف. مفتی احمد یار خان گجراتی نے جال حق میں لکھا یہ دیوبند جو لفظ ہے نا، دیوبند، وہ مفتی احمد یار گجراتی کے لیے دیو شیطان، بند گروہ کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ دیوبند اضافت مقلوبی ہے، بندے دیو، معنی کیا ہے؟ بندے دیو، شیطان کے کرو پالٹی. وہ کہتا یہ اضافت مقلوبی ہے. یہ ایک انفی نے دوسرے انفی کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ ایسی حرکتیں ہیں ان میں. کل میں نے آپ کے مجموعے میں ایک حوالہ سینڈ کیا، وہ میں بھی آپ کو نکال کے دیتا ہوں. مجموعہ دورہ تفسیر القرآن. اب دیکھیں آپ کے اس مجموعے میں بیان و تلبیس المفتری، بیان و تلبیس المفتری اور رد الکوثری علی الکوثری کتاب کا نام ہے. صفحہ 59، ایک کم 100. کچھ لوگ نا تقلید کے اندر اتنے غالی ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے واضح حکموں کے مقابلے میں اماموں کی باتیں رکھ لیتے ہیں، وہ جو واجب الترک ہوتی ہیں، اماموں کی باتیں رکھ لیتے ہیں. تو اسی طرح یہ اپنے دوسرے حنفی بھائیوں کو کتاب والا مخاطب ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَا دِينَ لَكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ. جن کے پاس موبائل ہے اپنے چیک کر لو. فَأَنْتُمْ قَوْمٌ، بس تم ایک ایسی قوم ہو، لا دین لکم فی الحقیقت، حقیقت میں تمہارا کوئی دین، وہ جو دین ہے وہ کیا ہے؟ الا رأی ابی حنیفہ وقولہ، ابو حنیفہ کی رائے اور قول کے سوا تمہارا کوئی دین نہیں ہے. فَهُوَ رَبُّكُمُ الْمَعْبُودُ، فَهُوَ رَبُّكُمُ وہ تمہارا رب ہے جس کی پوجا کرتے ہو. وَنَبِيُّكُمُ الْمُرْسَلُ، اور تمہاری طرف بھیجا ہوا کوئی تمہارا نبی ہے وہ جس کی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں رکھتے ہو. کہتے ہیں وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، یہ بندہ بھی انوی ہے، صوفی ہے، لیکن یہ ان کے مقابلے میں تھوڑا سا اور طرز کا آدمی ہے. یہ وہ غالی جو کوثری گروپ ہے اس کو کہہ رہے ہیں وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ بَارًا غَيْرَ حَانِثٍ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ قسم جو پوری ہونے والی یا ٹوٹنے والی نہیں ہے. کیا؟ ان لو بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ اخری، کہ اگر اللہ تعالی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ بھیج دے، فخاطبکم شفاہا، وہ تمہارے آمنے سامنے منہ در منہ خطاب کر کے اللہ کا نبی تمہیں کہیں، کیا کہیں؟ ان ابا حنیفہ مخطئ، کہ ابو حنیفہ نے خطا کی. لَكَفَرْتُمْ بِهِ، تم پیغمبر کے ساتھ بھی کفر کر دو گے.
وَلَا رَدَدْتُمْ رِسَالَتَهُ عَلَيْهِ، اس کی رسالت اس پر تم رد کر دو گے. کیسے؟ کما تردون العان شریعتہ و سنتہ، جیسے اب تم اس پیغمبر کی شریعت اور سنت کو رد کرتے ہو. بِهَذَا التَّلَاعُبِ الْمُخْزِي، اس رسوا کن کھیل کے ذات. یہ کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں امام کی بات رکھ لینا. تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا ہے کوئی امام؟ تو وہ اس لیے کہتا ہے اس کو کہ یہ تو پھر تمہارا رب اور معبود ہوا نا، نبی مرسل ہوا، یہی تمہارا دین ہے ذرا کچھ. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہے؟ کہتا ہے اگر اللہ کے نبی آج بھی آ جائے اور کہیں امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے، تم امام ابو حنیفہ کو نہیں چھوڑو گے، نبی کو کہو کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ان کی رسالت رد کر دو گے. جیسے آج نبی کی حدیث کے مقابلے میں امام کا قول رکھ لیتے اور نبی کی حدیث اور شریعت رد کر رہے ہو. یہ ٹیڑھا پن جن لوگوں کے اندر ہے نا، وہ بیڑا غرق اپنا بھی کرتے ہیں، اپنی قوم کا بھی کرتے ہیں. اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، کتاب و سنت کا راستہ دکھا دیا، وہی والا راستہ دکھا دیا، اب اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ کرنا. رب وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا. یہاں ایک اور اہم مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ بات کو جو سمجھنے والی چیز ہے، جو چیز بات کو سمجھتی ہے، وہ قلب اور دل ہے، جس میں ہدایت پیوست ہوتی ہے. وہ عقل کا محل دل ہے، مخ اور دماغ نہیں ہے. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے. دماغ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو عقل ہوتی ہے وہ ادراک اور تصور والی ہوتی ہے. کسی چیز کا ادراک کر لینا، تصور کر لینا. لیکن وہ جو تصرف کرنے والی عقل ہے، تدبیر کرنے والی عقل ہے، سمجھنے والی عقل ہے، وہ قلب اور دل میں ہوتی ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو قرآن پاک میں ایک جگہ کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینے میں ہے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا، دوسری جگہ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، قُلُوبٌ لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کے دل ہوتے، يَعْقِلُونَ بِهَا، جن دلوں کے ساتھ بات کو سمجھتے. تو یوں سمجھ لو کہ دماغ یہ کیپچر کرتا ہے، تصور لیتا ہے، خاکہ ایک اپنے اندر بناتا ہے، لیکن اس کی ساری تدبیر، اس کے اندر سیٹنگ، شعور، سمجھ، فقاہت، وہ ادھر آتی، ادھر سے شفٹ ہوتی ہے. تو دل، یوں سے دماغ سوچتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل سمجھتا ہے. بات سمجھے؟ یہ بھی بڑا مشہور اختلافی مسئلہ ہے. الاعتصام جو ہفتہ روزہ رسالہ نکلتا ہے، کسی دور میں اس کے اندر اس پر بھی بڑا تفصیلی مضمون جو ہے کسی نے لکھا تھا کہ بات سمجھتا دل ہے کہ دماغ ہے. اچھا جی، آخر میں ہے انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بہت زیادہ. یہ حب سے وہاب، بلا معاوضہ کوئی چیز دینا، عطیہ بلا معاوضہ، وہ اس کے لیے حب، اور دینے والے کے لیے وہاب استعمال ہوتا. بلا معاوضہ، پیسے لیے بغیر کوئی چیز تحفے میں دینا، بلا معاوضہ تحفہ دینا، وہ ہبہ ہے. وہ کیا ہے؟ ہبہ.
اور جو عطا کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہاب، بہت زیادہ دینے والا. تو جس کی وہاب سے نسبت لگ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہابی. وہابی کا معنی بہت زیادہ عطا کرنے والے کو ماننے والا. انکا انتل وہاب. وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا. وہاب کس کا نام ہے؟ اور ہم ہیں عبد الوہاب، وہاب کے بندے. اور اگر لوگ ہمیں وہابی کہیں، ہمیں اس معنی میں خوشی ہے کہ ہماری نسبت وہاب کے ساتھ ہے. وہاب اللہ کا نام ہے اور ہبہ کرنا اس کی صفت ہے. یہب لمن یشاء میں اس کے اس فعل اور صفت کا ذکر ہے. وہاب اس کا نام ہے، تو اس سے جس کی نسبت ہو وہ ہے وہابی. کیوں مولانا؟ یہ پیر نصیر الدین گولڑی نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا وہاب دا معنی بہوں دینے والا. بہوں سمجھے زیادہ. وہاب کا معنی بہوں دینے والا، تو اس کو ماننے والا ہے وہابی. کہندہ سنیو میرے خلاف نہ ہو جائے، میں مانا دسنا پیا. جب اللہ سب بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے تو مانگنا کس سے چاہیے؟ عطا کرنے والے سے. اس کے باقی فوائد انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا، میرے کھانسی بڑھ رہی ہے.